هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفعل باعتبار اقسام حروف بر 4 قسم است. اور فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے: صحیح، مہموز، معتل و مضاعف. صحیح، مہموز، معتل اور مضاعف. یہاں سے صاحب کتاب فعل کی ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں ایک دوسری حیثیت سے. اس سے پہلے صاحب کتاب نے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کی تھی. یہاں حروف کے اقسام کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کرتے ہیں. حروف کے اقسام: کوئی بھی لفظ بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے، وہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے فرّ، یہ چند حروف سے مل کر بنا ہے، فا، را، را. اب اس میں آپ غور کریں گے تو اس میں را یہ مکرر ہے، 2 مرتبہ ہے، ایک جنس کے 2 حروف آئے ہیں. تو حروف کی جو اقسام ہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی کلمہ ہوگا اس کے اندر حرف علت ہوگا، کوئی کلمہ ہوگا اس کے اندر حمزہ ہوگا. تو یہ جو حروف کی اقسام ہیں، قسم قسم کے حروف ہیں، ان کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں. مثال کے طور پر جو ہم نے فرّ لیا ہے، یہ ایک فعل ہے اور اس میں 2 حرف ایک جنس کے آئے ہیں. تو یہ فعل کے اعتبار سے، فعل کی حروف کی قسموں کے اعتبار سے فعل کی قسم ہے، اس کا نام ہے مضاعف. تو یہاں صاحب کتاب میں حروف کے اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں کی ہیں، اور پھر ان کی ذیلی قسمیں ہوں گی قسم در قسم، اور کل 10 اقسام ہوں گے. مگر ان میں سے 7 زیادہ صرفیوں کے یہاں مستعمل ہے، اور یہ اہل صرف کے یہاں 7 اقسام کے نام سے مشہور ہے. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کتاب نے یہاں سے 7 اقسام کو بیان کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے صحیح ہے، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں 4 قسم کی. کہتے ہیں صحیح آس کے در حروف اصلی و حمزہ و حرف علت و 2 حرف یک جنس نباشد. صحیح وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں. یہ ہو گیا صحیح کی تعریف. تو صحیح کے اندر جو ہے نہ ہونا اصل ہے، یعنی اس کے اندر حمزہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر حمزہ ہوگا تو وہ بن جائے گا محموز، اور اگر حرف علت ہوگا تو وہ بن جائے گا معتل، اور 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے تو وہ بن جائے گا مضاعف. تو جو معتل نہ ہو، محموز نہ ہو، مضاعف نہ ہو، وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیجیے حروف اصلی کیا ہے. بار بار حروف اصلی کا تذکرہ آ رہا ہے. تو حروف اصلی یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو حروف اصلی وہ حروف ہیں جو کلمے کے تمام تغیرات میں لفظاً یا تقدیراً موجود ہیں. کوئی کلمہ ہے اور مثال کے طور پر اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو اب وہ کلمہ چاہے مضارع بنے، امر بنے، اس کے اندر جو بھی تغیر ہو، وہ حروف یا تو لفظاً موجود ہوں یا تقدیراً موجود ہوں. مثال ہے جیسے نصر، اس میں جو ہے حروف اصلی ہے نون صاد را. اب یہ دیکھیے نصرہ یہ ماضی ہے، ینصر مضارع ہے. تو نصرہ کے اندر بھی نون صاد را ہے، ینصر کے اندر بھی نون صاد را ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی نصرہ کے اندر ہم تغیرات کریں گے، اس کے اندر جو ہے نون صاد را یہ لفظاً موجود رہے گا. آپ غور کر لیجیے گا اس کی صرف صغیر کر کے.
یا وہ تقدیراً موجود ہو، جیسے قالا. تو قالا کی اصل جو ہے قولا آپ جانتے ہیں. تو قالا کے اندر اس کی حرف اصلی کیا ہے؟ قاف واو لام. تو قالا کے اندر، قالا فعل ماضی، اس کے اندر اس کے حروف اصلی قاف واو لام میں سے قاف اور لام موجود ہے، واو موجود نہیں ہے لفظاً، مگر تقدیراً واو بھی موجود ہے. اس لیے قالا کی اصل جب نکالیں گے تو قوالا نکلے گا. تو یہ ہوتا ہے حروف اصلی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. حرف علت واو و الف و یارا گوین. اب چونکہ یہاں حرف علت کا تذکرہ آیا تھا، اس لیے صاحب کتاب حرف علت کو بیان کر رہے ہیں کہ حرف علت واو الف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموعہ وائی باشد کا، جس کا مجموعہ وائی ہے. کہہ رہے ہیں کہ امثلہ کے گزشتہ ہمیں از صحیح بودا، جو مثالیں اوپر گزری ہیں سب کی سب صحیح کی مثالیں ہیں. تو مثال کے طور پر ہم نصرہ کو لے لیتے ہیں. نصرہ ینصر گزرا یہاں پر. تو نصرہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصرہ یہ صحیح ہے. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ محموز آ کے دوسری قسم، محموز آ کے در حروف اصلی و حمزہ باشد. محموز وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو. تو جس کے بھی حروف اصلی میں حمزہ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ محموز کہیں گے. اب دیکھیے یہاں یہ بات دھیان رکھیے کہ صرفیوں نے کلمات کو وزن کرنے کے لیے جو ترازو اور میزان بنایا ہے وہ ہے فعالہ. فعالہ پر جو ہے وہ کلمات کو وزن کرتے ہیں. تو فعالہ کے اندر پہلا حرف ہے فا، تو اس کو لوگ فا کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرا ہے عین، اس کو عین کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں. تیسرا ہے لام، اس کو وہ لام کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں. اب اس کی مثال سمجھیے. مثال کے طور پر نصرہ کو لے لیتے ہیں. نصرہ کے اندر نون جو ہے، نصرہ کو جب ہم فعالہ پر وزن کریں گے تو نون جو ہے یہ فا کلمہ ہوگا، سواد جو ہے یہ عین کلمہ ہوگا، اور را ہم کہیں گے لام کلمہ. تو فعالہ کے اندر فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب نصرہ سے اس کو وزن کریں گے تو ہم نصرہ میں نون کو فا کلمہ کہیں گے، سواد کو عین کلمہ کہیں گے، را کو لام کلمہ کہیں گے. اس کو ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے کوئی بھی کلمہ ہے اور اس میں حمزہ ہے تو اب تین حال سے خالی نہیں. یا تو وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہوگا، یا عین کلمہ کی جگہ پر ہوگا، یا لام کلمہ کی جگہ پر ہوگا. اس کے اعتبار سے محموز کی تین قسم ہو جائیں. محموز آ کے در حروف اصلی ہے حمزہ باشد، پس اگر بجائے فا باشد، پس اگر فا کلمہ کی جگہ ہو آرا محموز فا گوین تو اس کو محموز فا کہتے ہیں. چوں امارا، جیسے کہ امارا. اب دیکھیے امارا کو جب ہم فعلہ پر وزن کریں گے نا، فعل امارا، تو فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، میم عین کلمہ کی جگہ پر میم ہے، اور را کلمہ کی جگہ پر، لام کلمہ کی جگہ پر را ہے. تو امرا یہ محموز ہے. محموز کیوں ہے؟ محموز اس لیے ہے کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ ہے، اور محموز فا بھی ہے. محموز فا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں جو حمزہ ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر ہے. جب ہم اس کو فعلہ پر وزن کریں گے تو اس میں حمزہ جو ہے یہ فا کلمے پر آ رہا ہے، تو اس سے محموز فا کہیں گے. وہ اگر بجائے عین باشد محموز عین، اور اگر عین کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز عین کہیں گے. چوں سألا، جیسے کہ سألا. تو سألا یہ محموز ہے. محموز کیوں ہے؟ محموز اس لیے ہے کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ ہے، اور محموز عین ہے. محموز عین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے حرف اصلی میں جو حمزہ ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر نہیں ہے بلکہ عین کلمے کی جگہ پر ہے. سألا، فعلا، فعلا، فا پر جو ہے فا کلمے کے وسین ہے، اور عین کلمے کی جگہ پر حمزہ، اس لیے سے محموز عین کہیں گے. وہ اگر بجائے لام باشد محموز لام، اور اگر لام کلمے کی جگہ پر اسے محموز لام کہتے ہیں. چوں قرأ، جیسے قرأ. تو قرأ یہ محموز ہے اس لیے کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ ہے، اور محموز لام اس لیے ہے کہ اس پہ جو اس کے حرف اصلی میں جو حمزہ ہے وہ لام کلمے کی جگہ پر ہے. فعال پر وزن کریں گے تو قرأ میں جو حمزہ ہے وہ لام کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. باتیں آپ پوری ہوگی. تیسری قسم معتل آ کے در حروف اصلی و حرف علت بود. معتل وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں ہر کوئی حرف علت ہو. اب دیکھیے اگر کوئی کلمہ ہے اور اس کے حروف اصلی میں
حرف علت ہے تو اسے محموز کہیں گے۔ اب دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ حرف علت ایک ہو یا دو ہو، تو اس اعتبار سے محموز کی تقسیم ہوگی۔ آئیے اسی کو بیان کریں۔ اگر یک باشد آرا سے قسم است، اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسم ہے، اگر 2 ہو تو اس کے بعد میں بحث کریں گے، آگے بحث کریں گے۔ اگر حرف علت ہے اور حرف علت ایک ہے تو پھر اس کی 3 قسمیں ہوں گی، وہی معطل فا، جیسے محموز کی 3 قسمیں ہوئی، معطل فا، معطل عین اور معطل لام۔ معطل فا کی آرا مثال گوین، معطل فا جس کا دوسرا نام مثال ہے، یہ معطل کی 3 قسمیں ہیں، ان کے 2 نام ہیں۔ معطل فا کا دوسرا نام مثال ہے، معطل عین کا دوسرا نام اجوف ہے، اور معطل لام کا دوسرا نام ناقص ہے۔ محموز کی تینوں قسم کا ایک ہی نام ہے، مگر معطل کی تینوں قسم کا الگ الگ نام ہے۔ معطل فا کی آرا مثال گوین، معطل فا جس کا دوسرا نام مثال ہے، چون وعدہ و یسرا، جیسے کہ وعدہ و یسرا۔ اب اس کے اندر آپ غور کریں، یہ دونوں کے دونوں وعدہ و یسرا یہ معطل ہے۔ معطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے حرف اصلی میں حرف علت واو ہے وعدہ کے اندر، اور یسرا کے اندر یا ہے، اور معطل ہونے کے ساتھ ساتھ معطل کی پہلی قسم ہے۔ کیوں پہلی قسم ہے؟ اس لیے کہ ان کے حرف اصلی میں جو حرف علت ہے وہ ایک ایک ہے، وعدہ کے اندر واو ہے اور یسرا کے اندر یا ہے، ایک ایک حرف علت ہے، اور معطل کی پہلی قسم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم معطل فا یا جس کا دوسرا مثال بھی ہے۔ معطل فا مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو حرف علت ہے وہ فا کلمہ کی جگہ واقع ہے، وعدہ فعل، تو فا کلمہ کی جگہ پر واو ہے، اور یا کلمہ عین، اور کیا کہتے ہیں، فا کلمہ کی جگہ یسرا میں فا کلمہ کی جگہ پر جو ہے یا ہے، حرف علت دونوں ہیں۔ اور معطل عین کی آرا اجوف گوین، دوسری قسم ہے معطل عین جس کا دوسرا نام اجوف ہے، چون قالا و باع، جیسے قالا اور باع۔ تو قالا اور باع یہ دونوں معطل ہیں۔ معطل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے حرف اصلی میں حرف علت الف ہے، حمزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ معطل کی پہلی قسم میں شامل ہے، اس لیے کہ حرف علت ایک ہے، اور پھر معطل کی پہلی قسم کی 3 قسموں میں سے معطل عین ہے، اس لیے کہ اس میں جو حرف علت عین کلمے کی جگہ پر واقع ہے دونوں کے اندر۔ و معطل لام کی آرا ناقص گوین، اور تیسری قسم ہے معطل لام جس کا دوسرا نام ناقص ہے، چون دعا و رما، جیسے کہ دعا اور رما۔ تو دعا اور رما یہ معطل لام یا ناقص ہے۔ معطل کیوں ہے؟ معطل اس لیے کہ اس میں حرف علت ہے، اور معطل کی جو پہلی قسم ہے اس میں بھی شامل ہے، اس لیے کہ حرف علت ایک ہے، اور پہلی قسم کے 3 قسموں میں سے معطل لام یا ناقص ہے، اس لیے کہ اس میں لام کلمے کی جگہ پر حرف علت واقع ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ وہ اگر 2 حرف علت باشد آرا لفیف گوین، اور اگر کلمے میں 2 حرف علت واقع ہو تو اس معطل کا نام معطل لفیف ہے، معطل بھی ہوگا لفیف بھی ہوگا۔ پھر اس لفیف کی 2 قسمیں ہیں، وہ آرا با 2 قسم است، اور اس کی 2 قسم ہیں۔ اب دیکھیے حرف علت اگر 2 واقع ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ اکٹھے واقع ہوں گے یا دونوں الگ الگ ہوں گے۔ تو اگر ایک ساتھ واقع ہیں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مقرون کے ہاں 2 حرف علت متصل باشد، پہلی قسم ہے کہ دونوں حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں، چون توا، جیسے کہ توا۔ اب توا کے اندر غور کیجیے، یہ معطل ہے۔ معطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے حرف اصلی میں حرف علت میں کیا واقع ہے؟ 2 حرف علت واقع ہے، واو یا دونوں واقع ہے۔ تو 2 حرف علت واقع ہونے کی وجہ سے، حرف علت واقع ہونے کی وجہ سے یہ معطل ہے۔ اور معطل کی دوسری قسم یعنی لفیف ہے۔ لفیف کیوں ہے؟ لفیف اس لیے ہے کہ اس میں جو حرف علت ہے 2 ہے، ایک ساتھ ہے۔ پھر لفیف ہونے کے ساتھ ساتھ مقرون بھی ہے۔ مقرون کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں حرف علت ایک ساتھ واقع ہے، واو اور یا ایک ساتھ واقع، دیکھ سکتے ہیں بیچ میں کوئی فاصل نہیں ہے، تو اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ او مفروق، یا لفیف مفروق کہیں گے اگر منفصل باشد، اگر دونوں حرف علت الگ الگ ہوں، چون وقع، جیسے کہ وقع۔ تو وقع یہ معطل ہے، اس لیے کہ اس میں حرف علت واقع ہے 2، ایک واو ہے شروع میں اور آخر میں یا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ
لفیف ہے کیوں؟ کیونکہ حرف علت دو واقع ہیں، اور لفیف کے ساتھ لفیف مفروق ہے کیوں؟ کیونکہ حرف علت الگ الگ واقع ہیں، ایک ساتھ ملے نہیں ہیں، بیچ میں قاف کا فاصلہ ہے، واو ہے پھر قاف ہے پھر یا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ چوتھی اور آخری قسم کا نام تھا مضاف۔ مضاف آج کے در حروف اصلی وے دو حرف یک جنس باشد۔ مضاف وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے واقع ہوں، ایک قسم کے واقع ہوں۔ چوں فرّ و زلزلہ، جیسے کہ فرّ و زلزلہ، تو فرّ میں دیکھیے، فرّ میں اصل میں تھا فرارا، تو را اور را دو حرف ایک جنس کے واقع ہوئے۔ زلزلہ کے اندر زا زا دو حرف ایک جنس کے واقع ہوئے، تو اس سے کہا جاتا ہے مضاعف۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، چاروں قسموں کا بیان ہوگی۔ کہنے صاحب کتاب کہ اگر ان چاروں قسموں کو اور ان کی اقسام کا آپ شمار کریں گے تو کل 10 اقسام نکلتے ہیں۔ بس کل اقسام 10 باشد، لہٰذا کل 10 اقسام 10 قسمیں ہو گئی۔ یک صحیح، ایک صحیح، اس لیے کہ صحیح کی کوئی قسم نہیں ہے، وصح محموز اور 3 محموز کی 3 قسمیں ہیں، تینوں کو ملا لیجئے تو 4 ہو گئے، اور 5 معتل اور 5 معتل، معتلفہ، معتل عین، معتل لام، لفیف مفروق، لفیف مقرون، تو یہ 5 4 9 ہو گئے، ویک مضاف اور مضاف ایک، کل 10 ہو گئے۔ تو جب 10 ہو گئے تو صرفی لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کو 10 اقسام کہتے، لیکن 7 اقسام کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہنے کہ اس لیے کہ صرفی لوگ جو ہے نا صرف 7 ہی سے زیادہ بحث کرتے، 3 سے بحث نہیں کرتے۔ بس کل اقسام، اچھا صرفیہ بسبب کثرت مباحث صرفیہ، کہنے کہ اہل صرف مباحث صرفیہ کی کثرت کی وجہ سے 7 را اعتبار کردن، صرف 7 قسم کا اعتبار کرتے ہیں کہ دنی بیت مذکورن، جو اس شعر کے اندر مذکور ہے۔ تو شعر ہے، اس کے اندر جو ہے 7 اقسام کو ذکر کیا گیا ہے۔ شعر کے پڑھیں گے، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو ان 7 قسموں سے بحث کیا جاتا ہے، اور یہ اہل صرف کے درمیان 7 اقسام کے نام سے مشہور ہے۔